أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو الذین، اس کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے، وہ لوگ جو کے معنی میں ہے. الذین جو کے معنی میں ہے، تو وہ لوگ جو یبخلون کنجوسی کرتے ہیں. یبخلون کا معنی کیا ہے؟ کنجوسی کرتے ہیں. بخیلی کرتے ہیں. یبخلون جو کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ اور امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل کنجوسی کا. لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں کہ یہ کرو ورنہ پیسے ضائع ہو جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وَيَكْتُمُونَ تیسری صفت بیان کی، اور وہ چھپاتے ہیں، ماں جو آتا اس کا معنی ہوتا ہے دیا ہے، ہم انہیں، جو دیا ہے انہیں. ماں یہاں پہ تین الفاظ ہے، ایک ماں ہے، ایک آتا اور ایک ہم. ماں کا معنی جو، آتا دیا ہے، ہم انہیں، اللہ تعالیٰ نے، من سے، فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار رکھا ہے، ہم نے تیار کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ ذلیل کرنے والا، اہانت کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. والذین اور وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، رئاء الناس، رئاء کا معنی ہوتا ہے دکھانے کے لیے. رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم اور نہ ہی دن پر. یوم کا معنی ہوتا ہے دن، الآخر آخرت کے، اور نہ ہی آخرت کے دن پہ. نہ تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں. وَمَن یکن اور جو شخص یکن ہو، الشیطان شیطان کا، یعنی لہو اس کا، شیطان اس کا ہو، قرینہ ساتھی، فساء تو وہ بدترین ہے، قرینہ ساتھی، تو شیطان جو ہے وہ بدترین ساتھی ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل
ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رحمت سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اسی طرح وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پہ. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہے. شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ کیا ہے؟ بدترین ساتھی ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو گزشتہ سبق میں ہم نے اس بنیاد کا تذکرہ کیا تھا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے ضروری ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ صحیح طریقے سے ایمان لایا جائے، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، شرک سے اجتناب کیا جائے. تو جب اس بنیاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائیں گے تو پھر انسان بندوں کے بھی حقوق ادا کر سکے گا. تو پھر بتایا کہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اسی طرح یتیموں، مساکین اور پڑوسیوں کا، ہم نشینوں کا، مسافروں کا اور غلاموں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. یعنی جس مقام پہ کوئی جس قدر مند ضرورت مند ہے اس کی حاجت پوری کرو. تو ظاہر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کر دیے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن گیا، اور جس نے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اس نے غرور اور تکبر کیا، اس نے یہ سمجھا کہ جو کچھ اس کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے فخر کرنے والے اور بڑائی کا اظہار کرنے والے شخص کو وہ پسند نہیں کرتا. اگر صحیح طریقے سے ہم غور کریں، فکر کریں، تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اصل میں غرور اور تکبر جو ہے بخل اور ریاکاری کی بنیاد ہوتا ہے. تو اسی غرور کی وجہ سے انسان بخل کا مرتکب ہوتا ہے. جب انسان جائز حقوق ادا نہ کرے تو اس کے پاس مال بچ جاتا ہے تو پھر وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے، اور اس طریقے سے اصل نیکی سے وہ دور چلا جاتا ہے. تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو اترانے والا ہوتا ہے، ناک سے چلنے والا ہوتا ہے، یعنی مغرور متکبر جو ہوتا ہے، فخورا چیخی بگارنے والا ہوتا ہے.
تو یہ دونوں افراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آگے ان دونوں افراد ہی کی صفت بیان کر رہی ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے افراد کو بیان کیا جو حقوق ادا نہیں کرتے، جو حقوق ادا نہیں کرتے، دیگر افراد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ان میں سے پہلا شخص من کان مختالا، مختال ہے، مختال جو ناز سے چلتا ہے، اتراتا ہے، مغرور اور متکبر ہے، اپنے اندر کوئی ایسی بڑائی کا خیال کرتا ہے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف اپنی بڑائی میں مگن رہتا ہے، دوسروں کی ضروریات کی وہ فکر نہیں کرتا۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ فخورا، فخور ہے، شیخی بگاڑنے والا، ظاہری چیزوں پہ اترانے والا، مثلا مالدار اور دولت پہ، عزت اور رتبے پہ ناز کرنے والا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ سانپ بنا رہتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں افراد جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تیسرا شخص آج کی آیت میں بیان کیا، الذین یبخلون، یعنی بخیل آدمی۔ بخل اگرچہ انسان کی فطرت ہے اور برا نہیں ہے، لیکن جب بخل حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو یہ بری صفت بن جاتا ہے۔ اس کا بخل اس درجے تک پہنچ گیا کہ وہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ ضرورت مندوں پہ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اپنا فضل دیا ہے وہ اس کو چھپاتا ہے، سائل سے کہتا ہے سوال کرنے سے کہ معاف کر دو، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ ان کی دولت قیامت والے دن سام بن کے ان کے گلے کا ہار بنے گی۔ حالانکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہوتی ہے وہ دیگر افراد تک نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پہ یہ حق عائد کیا ہے کہ اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد زائد مال جو ہے وہ ضرورت مندوں میں خرچ کرو۔ تو یہ لوگ جو نہ صرف خود بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں کہ تم بھی غربا اور مساکین کے حقوق ادا نہ کرو۔ تو مدینے کے جو یہود تھے ان میں یہ دونوں صفات پائی جاتی تھی، خود بھی انتہائی درجے کے کنجوس تھے اور اہل اسلام کو بھی مختلف بہانوں سے، حیلوں سے خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے گاڑے پسینے کی کمائی بغیر سوچے سمجھے ضائع کر دی، جہاد میں لگا دی، صدقہ خیرات کر دیا، غریب مسکین یا کسی مسافر اور مہمان کی خاطر مدارات میں لگا دیا، تو تم غریب ہو جاؤ گے، برے وقت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور پھر خود کوڑی کوڑی کے محتاج بن جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے وہ بخل کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخل بہت بری بیماری ہے، جس قوم میں بخل پیدا ہوتا ہے وہ بددل ہو جاتی ہے اور آخر کار غیروں کی مغلوب ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال کو معاشرے کے کمزور طبقے تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اور اس طریقے سے مسلمان من حیث القوم ایک مضبوط معاشرہ، طاقتور معاشرہ قائم کر سکے۔
तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल बखील बईद मिन अल्लाह, कि बखील आदमी अल्लाह ताला से दूर होता है। बईद मिन अन्नास, लोगों से भी दूर होता है। बईद मिन अल जन्ना, जन्नत से भी दूर होता है, बल्कि जहन्नुम के करीब होता है। और सखी के बारे में फरमाया करीब मिन अल्लाह, कि वो अल्लाह के करीब होता है। करीब मिन अन्नास, सखी जो होता है सखावत करने वाला, लोगों के भी करीब होता है। वो करीब मिन अल जन्ना, और जन्नत के भी करीब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जाहिल सखी जो है अल्लाह ताला का ज्यादा महबूब होता है इबादत गुजार कंजूस से, जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करता। मकसद ये कि सिर्फ फराइज की अदायगी के बाद फी सबीलिल्लाह खर्च करने वाला अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है। उस लंबी लंबी नमाज पढ़ने वाले से, नफली रोजा रखने वाले से जो खर्च नहीं करता। इसी तरह एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुखल का जिक्र आ गया, तो आपने फरमाया अय्यु दाइन अदवअ मिनल बुखली, कि बुखल से बढ़ के कौन सी बीमारी हो सकती है। ये तो इंसान के लिए मोहलिक मरज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धोखेबाज, एहसान जतलाने वाला और कंजूस जो है हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं जाएंगे, हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। इसी तरह एक रिवायत में है कि किसी मोमिन में बुरे अखलाक और बुखल जैसी कभी बीमारियां जमा नहीं हो सकती। ये मोमिन के शान के खिलाफ है कि वो बद अखलाक हो और बखील हो। बखील की आदत तो ये है कि वो माल को गिन गिन के रखता है, खर्च नहीं करता। जरूरतमंद मंजू मौजूद होंगे, माल भी मौजूद होगा, लेकिन खर्च करने की हिम्मत नहीं होगी। इसी वजह से सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान में फरमाया था, जर अजकान कुंदन, जर अजजान कुंदन, यानी सोना हासिल करने के लिए कान खोदना पड़ता है, और बखील जब मर जाए तो जर और माल हासिल होता है। गोया कि बखील की जान जो है चले जाने से सोना वगैरह इंसान को हासिल होता है। वो खुद अपनी जिंदगी में माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरह बुखल की तरगीब देना, तलकीन करना, ये असल में शैतान का अमल है। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, शैतान यईदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। यानी अगर खर्च करोगे तो मोहताज हो जाओगे। फिर आगे फरमाया बखील की हालत ये है, वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दिया है उसे छुपाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से मालो दौलत भी है। मालो अल्लाह ताला के फजल से मुराद मालो दौलत भी मुराद है, इल्म भी इससे मुराद है। इंसान खुद मेहनत करता है, तिजारत करता है या मुलाजमत करता है या खेती बाड़ी करता है या कोई और काम करता है, माल कमाता है या विरासत में उसे माल मिल जाता है, वसीयत के जरिए से माल मिल जाता है, ये सब जो है मिन फजल ही में दाखिल है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जिसे इल्म की दौलत अता की है वो भी बहुत बड़ी नेमत है। तो इसी तरह बुखल जो है माल में भी बुरा है और इल्म में भी। यहूदियों में दोनों तरह का बुखल पाया जाता था, माल को खर्च करने से भी हिचकिचाती थी, और अहले किताब होने की हैसियत से उन्हें जो इल्म हासिल था उसे भी छुपा जाते थे।
اور لوگوں کو سچی بات نہیں بتاتے تھے. پھر آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وجہ ظاہر ہے کہ نہ خود اچھے کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. اس دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح بچ جائیں گے لیکن آخرت میں ذلت ناک عذاب ان کا مقدر بن چکا ہے. پھر آگے چوتھا شخص جو ہے بیان کیا گیا جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. وہ کون سا ہے؟ ينفقون اموالهم رئاء الناس, بظاہر مال تو خرچ کرتا ہے لیکن نیک نیتی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف دکھاوے کے لیے, تاکہ دنیا میں ان کی شہرت اور بڑائی ہو, لوگ ان کی تعریف کریں. اسے اللہ تعالیٰ کا بھی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی کوئی پاسداری ہوتی ہے اس کے اندر. وہ تو اس وجہ سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ انہیں بڑا امیر کبیر اور خیرات کرنے والا سمجھے, ان کی عزت میں اضافہ ہو. تو یہ لوگ بھی خود پسند اور متکبر ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ بخیل جو ہے ریاکاری کے کاموں میں خوب خرچ کرتے ہیں, یہ بھی بہت بری بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی فرمایا. پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, نہ تو وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن پہ. اگر صحیح معنی میں وہ ایماندار ہوتے, نہ بخل کرتے نہ ریاکاری. اصل میں ان کی بنیاد ہی غلط ہے, کیونکہ بنیاد تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو ان لوگوں نے ریاکاری کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ہم انہیں ذلت ناک عذاب میں مبتلا کریں گے. آخرت میں ان کا حساب ضرور ہو کے رہے گا. ہم ہر آدمی سے حساب لیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں. ہر شخص کو جہنم کے پل پر سے گزرنا پڑے گا, میزان کے پاس حاضر ہونا ہوگا, اعمال کا وزن کیا جائے گا, نیکیاں اور بدیاں سب وہاں پہ سامنے آ جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے مثقال کے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا, اور جس نے مثقال کے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے وہاں پالے گا. تو ریاکار جو ہے حقیقت میں وہ شیطان کے پندے میں پنسے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا کہ جس کا ساتھی شیطان بن گیا فَسَاءَ قَرِينًا تو وہ تو بدترین برا ساتھی ہے. یہی شیطان ہی تو ہے جو انسانی دلوں میں وسوسے ڈال کے انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے. اس کا جہاں تک بس چلے گا وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس نے تو یہی اعلان کیا ہوا کہ میں ہر طرف سے ہر راستے سے انسان کو گھیروں گا, بنی آدم کے اولاد کو گھیروں گا اور اسے جہنم میں پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی لوگوں سے وعدہ لے رکھا ہے کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا. سورہ یاسین میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کہ بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تو تمہیں ہر حیلے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اس کا نتیجہ ظاہر ہے
اہل عرب جس طرح کہتے ہیں کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدى، کہ اگر کسی شخص کی اچھائی یا برائی معلوم کرنا مقصود ہو تو اس ساتھی کے اس آدمی کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ اس کے ساتھی کو دیکھو، اس کے ساتھی کے بارے میں معلومات لو، کیونکہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی اقتدا کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی کہتا ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کردار کے مالک کسی شخص کے ہم نشین ہوں گے، جس طرح کے افراد میں وہ بیٹھتا ہوگا تو وہ خود بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو جس نے اپنا ساتھی شیطان کو بنا لیا تو وہ تو اسے جہنم ہی میں لے جائے گا، وہ انسان کو تباہ و برباد کرے گا اور جہنم ہی میں لے جائے گا، وہ انسان خود بھی شیطان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو 4 صفات یہاں بیان کی گئی ہے، مختال، فخور، بخل، ریا، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔